لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج جو سورہ مبارکہ ہم نے پڑھنی ہے اس کا نام ہے سورۃ النساء، اور اس کا نام سورۃ النساء اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں اور ان کے جن حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، مشرک اور کافر معاشروں میں آج بھی ان کا تصور محال ہے۔ اس میں آپ 5 باتیں گن سکتے ہیں۔ ایک تو ان کی معاشرتی سطح کے اوپر، اسٹیٹس کی اور حیثیت کی بحالی ہے، اور وہ اسٹیٹس اور وہ حیثیت جو ہے ان کا انسان کی حیثیت سے یہ مقام ان کو دلانا ہے کہ بعضکم من بعض، عورت مرد سے ہے اور مرد عورت سے ہے، لہذا دونوں ایک دوسرے کا جز ہے۔ تو انسان جو ہے وہ عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے۔ یہ بات بعض مشرک معاشروں کی طبیعت پر بڑی گراں گزری، کیونکہ ان کے نزدیک عورت ایک جانور سے کمتر اور گھٹیا مخلوق تھی۔ ہمارے یہاں بھی پرانے جاہل لوگ کہتے تھے کہ پیروں کی جوتی۔ تو اسی طرح سے وہ جو مشرک معاشرے تھے، ہندوستان پاکستان کے ہندو، عرب کے ہندو، مصر کے ہندو، اور باقی جہاں جہاں مشرک تھے، اور جو مشرکوں سے متاثر اہل کتاب قومیں تھیں، سبھی یہود و نصارہ، مجوسی، صابی، عورتوں کو انسان کی حیثیت سے برابر کا اسٹیٹس دینے کو تیار نہیں تھے۔ ایک بات تو جو ہے وہ اللہ نے یہ بحال کی، ان کی حیثیت عرفی کا ازالہ فرمایا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مہر کا جو حق ہے وہ عطا فرمایا شادی کے موقع پر، اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ وراثت میں اس کا حصہ متعین فرمایا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ بیویوں کی تعداد کو 4 سے محدود کر دیا، محصور کر دیا، ورنہ ایک وقت میں وہ 1,000 اور 800 عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ جس کی جتنی حیثیت ہوتی تھی اتنی بیویاں اتنی زیادہ جمع کر لیتا تھا، اور ان کے حقوق ظاہر نہیں ادا کر سکتا تھا۔ تو ایک مرد جو ہے وہ 100 بیویوں کا شوہر تو نہیں ہو سکتا، تو ان کے لیے سوائے بربادی اور بدکاری کے کوئی راستہ نہیں بچتا تھا۔ تو اللہ نے 4 کی آخری حد پر قائم کر دیا۔ اور پھر یہ سب سے اہم بات جو کہ اللہ نے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی قوت کا سبب اور ذریعہ بنایا، اور عورتوں کو بتایا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے رازوں کی زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ تو بہت سارے جو یعنی پہلو تھے معاشرتی اصلاح کے خواتین کے حوالے سے، وہ اس صورت میں کیونکہ
اللہ نے نازل فرمائے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ یعنی یہ عورتوں کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، موضوع تو اس کا یہ ہے کہ جیسے پہلے ہی سورہ مبارکہ جو تھی بقرہ، اس کا موضوع تھا یہود کے اوپر اتمام حجت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، اس کی تکمیل۔ دوسرا آل عمران میں نصارہ پر اتمام حجت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی وضاحت، تکمیل۔ تیسرا جو یہ ہے، اس کے اندر کمزور گروہوں کے ذکر میں منافقین کا بڑا طویل ذکر آیا ہے سورۃ النساء میں۔ یعنی انسانی معاشرے کے 4 گروہ بہت کمزور ہوتے ہیں، جن کے اندر 4 طرح کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ یتیم بچہ کمزور ہوتا ہے، اس کا سرپرست نہیں ہوتا۔ عورت کمزور ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں اس کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مرد کا مقابلہ کر سکے۔ اور منافق جو ہے یہ معاشرے کے مقابلے پر کھڑا نہیں ہو پاتا تو کمزور ہوتا ہے معاشرے کے مقابلے میں، یہ اس کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے ایک ایسا شخص کہ جس کے عزم میں طاقت اور قوت نہیں ہوتی اور ارادہ اس کا بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں طرح کے کمزور طبقات کا سورۃ النساء کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ہر ایک کی کمزوری کا مداوع اور علاج بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی وضاحت اور تکمیل بھی پھر اس کے اندر آئی ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے۔ اب ہم اس کے لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، السمیع، سننے والے، العلیم، جاننے والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان، شیطان سے بچنے کے لیے، الرجیم، جو راندہ درگاہ ہے، مردود ہے، من حمزہ ہی، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، ونفخہ ہی، اور اس کی پھونکوں سے بچنے کے لیے، جو پھونکے مار کے وہ نفس کی بری حالتوں میں نفس کو زیادہ پھلا دیتا ہے، ونفثہ ہی، اور اس کی جادوگری سے، بات تو کچھ ہوتی ہے اور دکھا کچھ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام کے اللہ کے شروع کرتے ہیں جو بے حد مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، اے سب انسانو، انسن کی جمع کثرت ہے الناس، یا ایھا الناس، اے انسانو، اتقوا، ڈر جاؤ، ربکم، آقا سے اپنے، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، تم کو، من نفس، ایک جان سے، واحدۃ، اکیلی، وخلق، اور اس نے پیدا کیا تھا، منہا، اسی جان سے، زوجہا، اس کا جوڑا، اور اسی جان سے اس نے اس کا جوڑا بنایا تھا، وہ جوڑا جو ہے وہ اسی جان کا حصہ ہے، وبث، اور اس نے پھیلایا تھا، منہما، ان دونوں سے، رجالن، مردوں کو، کثیرن، بہت زیادہ، ونساء، اور عورتوں کو، واتقوا، اور تم ڈرو، اللہ، اللہ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون، کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، بہی، اس کا، یعنی اللہ سے ڈراتے ہو یا اللہ کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور ڈرو رحموں سے، رحمی رشتوں کو توڑنے سے۔ یہ واتقوا جو ہے یہ یہاں جہاں اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہاں الارحام کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک کہ اللہ، کانا ہے، علیکم، اوپر تمہارے، رقیباً، نگران، رقیب جو ہے رقوب سے ہے، رقوب کہتے ہیں نگرانی کو۔ وآتو، اور تم دے دو، ایتا کے معنی ہوتے ہیں نا ادا کرنا، دینا، وآتو، اور تم دے دو، الیتامى، یتیموں کو، اموالہم، مال ان کے، ولا، اور نہیں، تتبدلوا، تم بدل کر لو، الخبیثہ، ناکارہ کو، بالطیب، طیب کے بدلے، اور تم مت ان کے طیب مال کو بدل کر اپنا ناکارہ مال انہیں دو، ولا، اور نہیں، تاکلوا، تم کھاؤ، اموالہم، مال ان کے، الا، ملا کر، الا جو ہے یہ تک کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، نزدیک اور پاس کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، الا اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہو، بے شک کہ وہ، کانا ہے،
حوبن ایک گناہ کبیرن بہت بڑا، حوب کہتے ہیں گناہ کو، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرتے ہو، اللہ جو ہے یہ ہے اللہ یہ کہ نہیں تقسطوا تم قسط یعنی انصاف کر سکو گے، فی الیتامى یتیموں میں، فن کے ہو تو تم نکاح کر لو، ما ان سے جو طاب لکم پسند آئیں تم کو، طابہ جو ہے طابہ یتیبو طیبتن کے معنی ہوتے ہیں پسند آنا، خوش ہونا، جائز ہونا، یہاں پر مراد غالب جو ہے وہ جائز ہونے کی ہے، ما طاب لکم من النساء جو عورتیں جائز بھی ہوں تمہارے لیے نکاح کے اندر اور نکاح میں لانے کے لیے، اور جو تمہیں پسند بھی ہوں ان سے نکاح کر لو، مسنا دو سے، ما طاب لکم من النساء وہ عورتیں کہ جو تمہارے لیے عورتوں میں سے جائز ہوں، مسنا دو وثلاثہ اور تین ورباع اور چار، فإن پھر اگر خفتم ڈرتے ہو، ان اس سے کہ لا تعدلوا تم نہیں عدل کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک ہی کافی ہے، او یا ما جس کے ملکت مالک ہوئے ہیں ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ، یا وہ لونڈی کہ جس کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہوئے یعنی جہاد میں وہ قید ہو کر آئی ہے، ذالک وہ ادنا قریب تر ہے، دنون سے ادنا جو ہے یہ قریب تر کے معنوں میں بنے گا، ذالک وہ ادنا قریب تر ہے، اللہ اس سے کہ نہ تعولو تم نا انصافی کرو، اول کہتے ہیں عین واو لام، اول کے معنی ہوتے ہیں نا انصافی کے، ٹھیک ہے، اللہ تعولو یہ کہ تم نا انصافی نہ کرو، وآتو اور تم دے دو النساء عورتوں کو صدقاتہن، صدقات جو ہے یہ دال پر پیش کے ساتھ صدقہ کہتے ہیں مہر کو، صدقاتہن مہر ان کے نحلتن خوش دلی کے ساتھ، نحلتن خوش دلی کے ساتھ، رضامندی اور اپنے جی کی پوری خوشی کے ساتھ، فإن پھر اگر طبنا وہ اپنے دل سے کریں، طبنا کہ وہی طابہ سے طبنا ہے کہ وہ خوش ہو کر کریں، اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ کریں، لکم تمہارے لیے، ان شیئن کسی چیز کے بارے میں، من ہو اس مہر میں سے، نفسن خود سے بغیر کسی مطالبے کے، فَأْتُوا کُلُوا تم کھاؤ ہو اس کو، ہنیئن مریئا، ہنیئن جو ہے ہناءتن سے صفت مشبہ ہے، ہناءتن کے معنی ہوتے ہیں زود ہضم، ہناءتن کے معنی ہوتے ہیں خوشگوار، اور مریئن کے معنی ہوتے ہیں زود ہضم، رجتا پجتا، ولا تو ایک ہناءتن سے صفت مشبہ اور دوسری مراءتن سے، ولا تو اور نہ تم دو السفہاء بے وقوفوں کو، اموالکم مال ان کے یعنی نادانوں کو ان کے مال حوالے نہ کرو، التی جو جعل اللہ کیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے ان مالوں کو، قیامن بقا کا ذریعہ، قیامن جو ہے یہ باب نصرہ کے اوپر ہے، تفضیل کا صیغہ ہے، قیامن وہ شے کہ جس کے اوپر کسی کی بقا کا انحصار ہوتا ہے، قیامن بقا کا ذریعہ ہے، ورزقوہم اور تم رزق دو ان کو یعنی کھلاؤ پلاؤ ان کو، فیہا اس میں سے یعنی ان کے مال میں سے، فیہا اور منہا میں فرق یہ ہے کہ منہا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا بہت اور فیہا کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا، یعنی ان کے مال میں سے ان کو کھلانے میں بخل نہ کرنا، وقصوہم اور تم پہناؤ ان کو، وقولو اور تم کہو لہم ان سے، قولاً بات، معروفہ معروف یعنی نیکی کی بات، وابتلو اور تم آزماتے رہو الیتامى یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغو وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کو یعنی نکاح کی عمر کو، فإن پھر اگر آنستم تم محسوس کرو، آنسا ایناسن کے معنی ہوتے ہیں محسوس کرنا دیکھنا، فإن آنستم پھر اگر تم دیکھو، منہم ان سے، رشدن سمجھ بوجھ، تمہیں نظر آئے کہ ان کے اندر اچھی سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے، ہدایت پیدا ہو گئی ہے، فادفعوا تو تم دفع کر دو یعنی ادا کر دو، الیہم طرف ان کی، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہیں، تأکلوا تم کھانا، ہا ان کو، اسرافن اسراف سے یعنی ضرورت سے زائد خرچ کو اسراف کہتے ہیں، اسرافن اسراف کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی جلدی، مبادرت سے جو ہے نا وہ اس کا جیسے کہ
مفعلہ کا ایک جو ہے وہ مصدر ہوتا ہے فعال، اسی طریقے سے مبادرت جو ہے اس سے یہ دوسرا مصدر ہے۔ وبدارن، اور جلدی کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے کوشش کر کے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، وہ مبادرت کہلاتی ہے۔ اسرافم وبدارن، اس سے کہ تیزی سے تم کھا جاؤ ان کا مال خوب اڑا کر، ان اس سے بات سے ڈر کے کہ یکبرو، یہ تو بڑے ہو رہے ہیں، بڑے ہو کر اپنا مال ہم سے لے لیں گے۔ ومن کانا، اور جو کوئی ہے غنی غنی یعنی مالدار، تو لی چاہیے کہ یستعفف، وہ رک کے رہے، وہ اپنے آپ کو روک لے، وہ جو ہے وہ یتیم کے ولی ہونے کی حیثیت میں جو معاوضہ وصول کرتا ہے وہ نہ لے۔ ومن کانا، اور جو کوئی ہے فقیرن فقیر، فلیأکل، تو چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی شریعت جس کو جائز کرتی ہے۔ فیضا، پھر جب دفع تم ادا کر دو تم الیہم، طرف ان کی، اموالہم، مال ان کے، فاشہدوا، تو تم گواہ بناؤ۔ اشہاد کے معنی ہوتے ہیں گواہ بنانا۔ فاشہدوا، تو تم گواہ بناؤ، علیہم، خلاف ان کے، یعنی ان کے سامنے، دنیا کے سامنے ان کو دینا، تاکہ پتہ ہو کہ بھئی انہوں نے دے دیا ہے، کل کو پھر وہ دعویٰ نہ کر دے۔ وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ، حسیباً، محاسبہ کرنے والا۔ حسیب جو ہے حساب سے محاسبہ کرنے والے، فعیل کے وزن پر ہے۔ للرجال، واسطے مردوں کے، نصیبن، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکہ چھوڑا، الوالدان، ماں باپ نے، والاقربون، اور قرابت داروں نے، وللنساء، اور واسطے عورتوں کے، نصیبن، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکہ چھوڑا ہے، الوالدان، ان کے ماں باپ نے، والاقربون، اور ان کے قرابت داروں نے، مما، اس میں سے جو، من اور ما تھا نا، مما، اس میں سے جو، قلہ، تھوڑا تھا، من ہو، اس میں سے بھی، او کسورا، یا زیادہ تھا اس میں سے بھی، کتنا ہی تھوڑا ہو، خواہ ایک گز کپڑا ہو، اس میں بھی حصہ لگانا ہے وراثت کا، اور کتنا ہی زیادہ ہو، خواہ پورے پاکستان کی زمین ہی کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے نا وہ وراثت میں تقسیم کرنا فرض ہے۔ نصیباً، حصہ لگایا گیا ہے، مفروضاً، فرض کیا ہوا، مفروض وہ ہے کہ جس کو فرض کیا گیا ہے، ٹھہرا دیا گیا ہے۔ وَإِذَا، اور جب حضرہ، حاضر ہو، یعنی آ جائیں، القسمت، بانٹ پر، قسمت کہتے ہیں تقسیم کی، یعنی میراث کی تقسیم کے موقع پر آ جائیں۔ القسمت جو ہے یہاں پر یہ آیا ہے، اس سے مصدر آیا قسمتن کی طرح۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب آ جائیں بانٹ کے موقع پر، یعنی تقسیم وراثت کے موقع پر، اولو القربہ، قرابت دار، اولو رکھنے والے، القربہ قرابت، والیتامہ، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، تو ارزقو، تم رزق دو، ہم ان کو، یعنی کھلاؤ پلاؤ ان کو، من ہو، اس میں سے، وقولو، اور کہو، لہم، ان کے لیے، قولا معروفا، قول بھلا۔ اس میں سے کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک حصے دار جو ہے اس مال میں سے کھانا پکا کر اپنے حصے میں سے ان کو کھلا دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ محتاط ترین بات جو ہے وہ ان سب باتوں میں یہ ہے کہ کوئی ایک حصے دار اپنے حصے کی وراثت میں سے یا اپنے پیسوں سے مال خرچ کر کے آنے والوں کو کھانا کھلا دے، اور وراثت کی تقسیم کے موقع پر سارے رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو جمع کرنا، بتانا کہ ہم فلاں وقت پر وراثت تقسیم کریں گے، یہ مسنون بھی ہے اور یہاں پر مطلوب بھی ہے، پاکستان میں تو بہت ہی مطلوب ہے۔ ولیخشا، اور چاہیے کہ ڈر جائیں، ہاں خشیہ یخشا تھا نا، لام کے سبب سے جو ہے نا وہ یا گر گیا۔ ولیخشا، اور چاہیے کہ ڈر جائیں، الذین، وہ لوگ، لو، اگر، ترکو، چھوڑ کر جاتے، من خلفہم، اپنے پیچھے، من سے خلف پیچھے، ہم ان کے، ذریتن، نسل، ضعافن، کمزور، ضعیف کی ایک جمع آتی ہے ضعفاء اور دوسری آتی ہے ضعاف، یہ ضعاف بھی ضعیف کی جمع ہے۔ ذریتن ضعافن، وہ اگر چھوڑ کر جاتے، کمزور نسل، کمزور اولادیں، خافو، ڈرتے رہتے، علیہم، اوپر ان کے، پس لی چاہیے کہ یتقوا اللہ، وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولا سدیدا، بات سیدھی، اس موقع کے اوپر حق کی بات کریں، حقدار کو اس کا حق پہنچانے میں مدد دیں۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، یاکلون، جو کھا رہے ہیں، ان الذین، بے شک جو لوگ، یاکلون، کھا رہے ہیں، اموال الیتامى، مال یتیموں کے، ظلماً، ظلم کرتے ہوئے، انما، اس کے سوا نہیں کہ،
یعنی بات بس یہی ہے کہ یاکلون وہ کھا رہے ہیں فی بطونہم بیچ اپنے پیٹوں کے نارن آگ، یعنی اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ اور سا جلد ہی یصلونا وہ مل جائیں گے سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ یوسیکم وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ فی بیچ اولادکم تمہاری اولادوں کے، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، للذکر واسطے ایک لڑکے کے، مثل و مانند حظ حصہ ہوگا الانثیین دو لڑکیوں کے، ایک بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کی برابر حصہ ہوگا، ہاں جی ایک بھائی کے لیے دو بہنوں کی برابر حصہ ہوگا۔ فَإِن پھر اگر کنہ ہوئیں وہ نساءً عورتیں، فوقا اوپر اثنتین دو کے، فلہن تو واسطے ان کے ثلثا دو تہائی ہوگا، ما اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا، وَإِن کانت اور اگر ہوئیں وہ واحدتاً ایک ہی، تو لہا اس کے لیے النصف آدھا حصہ ہوگا، یعنی جو بچے گا ترتیب کے مطابق 5 باتوں میں نا، پہلے تجہیز و تکفین کا مال نکال دیتے ہیں، تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد جو بچتا ہے اس سے قرضے ادا کرتے ہیں، جب قرضہ ادا ہو جاتا ہے پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو پھر وہ وصیت جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اس کے پوری کرتے ہیں 1/3 تک، اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو اس میں پہلے ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن کے حصے بٹوں میں اللہ نے دیے ہیں، پھر جب اس سے بچ جاتا ہے تو پھر وہ بیٹی بیٹا وغیرہ کو ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے مطابق دیتے ہیں۔ وَإِن کانت اور اگر ہوئی وہ واحدتاً بیٹی، فلاحا تو اس کے لیے النصف آدھا ہوگا، یہ ابھی جن بیٹیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ بٹے والی ہیں، ان کا حصہ پہلے نکلے گا۔ ولی ابوئی ہے اور واسطے اور لی واسطے ابوئی ہے ان دونوں کے، ابوین جو ہے نا اصل میں نون ہی کی طرف مضاف ہو کے گر گیا ہے، ابوان دو باپ اور ماں اور باپ کو ملا کر ابوان کہتے ہیں، اور ابوین جو ہے لی کے سبب سے ہوا تھا، پھر وہ نون جو ہے وہ ہی کی طرف مضاف ہو کے گر گیا۔ ولی ابوئی ہے اور ماں باپ کے لیے اس کے، یعنی اس مرنے والے کے، لی واسطے کلے ہر واحدن ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، مما اس سے جو ترکا اس نے چھوڑا، مما اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا تھا، ان کان لہو ولد اگر ہو اس کے لیے بیٹا، اگر اس کا بیٹا موجود ہے تو پھر ماں باپ میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہے۔ فَإِن پھر اگر لم یکن نہ ہو لہو اس کے لیے ولدن بیٹا یا اولاد، وورثہ اور وارث ہو رہا ہو اس کا، بیٹا سے مراد یہ ہے کہ بیٹی بیٹا دونوں، اولاد کہہ لیں اس کو، وورثہ اور اگر اس کی اولاد نہ ہو، وورثہ اور اس کی وارث ہو رہے ہیں، اس کے وارث ہو رہے ہیں، ابواہ ہو اس کے ماں باپ، فلأمہ تو اس کی ماں کے لیے الثلث 1/3 ہے، 1/3 جس کو کہتے ہیں۔ فإن کان لہو پھر اگر ہو اس کے لیے اخوتن بہن بھائی، فلأمہ تو اس کی ماں کے السدس چھٹا حصہ ہوگا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوسی جو وصیت وہ کر گیا، بہا اس کے بارے میں، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم باپ دادا تمہارے، وابناؤکم اور بیٹی بیٹا پوتی پوتا تمہارے، لا تدرون آبا جمع ہے ابن کی اور ابنا جمع ہے ابن کی، لا تدرون نہیں تم جانتے ہو، درایتن کے معنی ہوتے ہیں جاننا، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم کون ان میں سے، اقرب قریب تر ہے، لکم تمہارے لیے، نفعان نفع کے اعتبار سے، فریضۃ من اللہ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک کہ اللہ کانا ہے، علیمن علم رکھنے والا، حکیمن حکمت والا۔ وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے، نصف آدھا ہوگا، ما اس میں سے جو ترکا چھوڑا، ازواجکم بیویوں نے تمہاری، ان اگر لم یکن نہ ہوئے، لہن واسطے ان کے، ولدن اولاد، فإن پھر اگر کانا ہو، لہن واسطے ان کے، ولدن اولاد، فلکم تو تمہارے لیے، الربع چوتھائی حصہ ہوگا، مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ گئیں، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، یوسینا جو وصیت وہ کرتی ہیں، بہا اس کے بارے میں، او دین یا کسی قرض کی ادائیگی کے بعد، ولہن اور واسطے ان عورتوں کے، الربع
چوتھائی حصہ ہوگا، مما اس میں سے جو 1/4، الربع چوتھائی حصہ 1/4، مما اس میں سے جو ترکتم تم چھوڑ گئے، ان اگر لم یکن نہ ہو لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد، فإن پھر اگر کانا ہو لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد، فلہن تو واسطے ان کے الثمن 8واں حصہ ہوگا، مما اس میں سے جو ترکتم تم نے چھوڑا، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، توصون تم وصیت کرتے ہو، بہا اس مال کے بارے میں، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وَإِن کانا اور اگر ہو رجل ایک مرد، یورثو وہ وارث کیا جاتا ہے، وہ اس وراثت اس کی تقسیم کی جاتی ہے، یورثو اس کے وارث بنائے جاتے ہیں، کلالتن اس حال میں کہ وہ کلالہ تھا۔ کلالہ جو ہے وہ عربی میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے لفظ۔ کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو باپ بھی نہیں اولاد بھی نہیں، اوپر بھی خالی نیچے بھی خالی، وہ کلالہ کہلاتا ہے، اصول اور فروج اس کے نہ ہو۔ اور دوسرا کلالہ کہتا ہے ہم نسب، چچا زاد بھائی کو بھی کلالہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے کلالہ جو ہے وہ ماں جائے کو کہتے ہیں، اخیافی بھائی اخیافی بہن جو ہے اس کو بھی کلالہ کہتے ہیں، یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِن کانا اور اگر ہو رجل کوئی شخص، یورثو کہ اس کے وارث بنائے جاتے ہیں، کلالتن اس حال میں مرا ہے کہ وہ کلالہ تھا، یعنی وہ جو ہے نا اوپر نیچے سے خالی تھا، او یا امرأتن کوئی عورت ہے، ولہو اور اس کے لیے اخن ایک بھائی ہے، او اختن یا ایک بہن ہے، یعنی اخیافی، فَأْتُو لِكُلِّ واسطے ہر واحد ایک کے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہوگا، فَإِن كَانُوا پھر اگر ہوں وہ اکثر زیادہ من ذالک اس سے، فہم تو وہ شرکاء شریک ہوں گے، فی الثلث ایک تہائی میں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوسا جو وصیت کی گئی ہے، بہا اس مال کے بارے میں، بہا اس کے بارے میں یعنی اس مال کے بارے میں، او دین یا مال کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار جو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، نقصان پہنچانے کے لیے ورثہ کو وہ قرض نہ لیا گیا ہو، وصیت نہ کی گئی۔ وصیت من اللہ وصیت ہے یہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ علیم حلیم علم والا ہے، بردبار، تل کا وہ حدود اللہ ہے، حدیں ہیں اللہ کی، ومن یطع اللہ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ داخل کرے گا اللہ اس کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا بیچ اس کے، وذالک اور وہ الفوز العظیم کامیابی ہے بڑی، فوز کہتے ہیں کامیابی کو۔ ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، مطلب کیا ہوا کہ وراثت کے ضابطے اللہ کے کلام کے ساتھ رسول کا کلام ملائے بغیر مکمل نہیں ہوں گے، صرف قرآن سے وراثت کے ضابطے نہیں لینے بلکہ ساتھ میں سنت بھی شامل کرنی پڑے گی۔ ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویتعدی اور وہ زیادتی کرے گا، دست درازی کرے گا، حدودہ اللہ کی حدوں پر، یدخلہ داخل کرے گا اللہ اس کو، نارن ایک آگ میں، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہوگا وہ، فیہا اس میں، ولہ اور واسطے اس کے عذاب ایک عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ واللاتی اور وہ عورتیں جو یاتینہ آتی ہیں، الفاحشۃ کھلی بے حیائی پر یعنی بدکاری پر، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، فاستشہدوا تو تم گواہ بناؤ، استشہاد مانے گواہ جمع کرنا، گواہ بنانا، فاستشہدوا تو تم گواہ بناؤ، علیہن خلاف ان کے، اربعۃ 4 منکم اپنے میں سے، فإن پھر اگر شہدوا وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن تو تم روک کے رکھنا ہن ان عورتوں کو، فی البیوت خاص گھروں میں، ان کے گھروں کے علاوہ باقی ان کو جو ہے نا وہ ایسی نظر بندی کی جگہ پر بھی رکھا جا سکتا تھا جب تک کہ اگلا قانون نازل نہ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن یتوفا وصول کر لے ہن ان کو، الموت موت، یہاں تک کہ وہ موت ان کو وصول نہ کر لے، اور یجعل اللہ یا کر دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی راہ، پھر راہ جو ہے وہ اللہ نے سورہ نور میں نکالی۔ واللذانے اور وہ لوگ وہ دونوں جو، اللذی کی جمع کیا ہے، اللذانے، واللذانے اور وہ دونوں بدبخت جو، یاتیانہا آئیں گے اس بے حیائی پر،
منکم تم میں سے، تو فآذو تو تم ایزا دینا ہما ان دونوں کو، فآذوہما تو تم ان دونوں کا صحیح جوتا لات کرنا، فإن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، واصلحا اور وہ دونوں اصلاح کر لیں، سنور جائیں، فآرزو تو تم منہ پھیر لینا عنہما ان دونوں سے، یعنی درگزر کر دینا پھر ان کو، ان اللہ بے شک کہ اللہ کانا ہے توابن توبہ قبول کرنے والا، رحیمن دائم مہربان، انما التوبۃ اس کے سوا نہیں کہ توبہ، یعنی بے شک کہ توبہ علی اللہ اوپر اللہ کے، یعنی اللہ توبہ ضرور قبول کرتا ہے، للذین ان لوگوں کے حق میں، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السوء برا، بجہالت جذبات کے غلبے سے، جہالت کہتے ہیں نادانی کو، جذبات کا عقل پر غالب آ جانا جہالت کہلاتا ہے، بجہالت ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب قریب سے، فوراً ہی پلٹ آتے ہیں اللہ سے ڈر کے، فاولئک تو وہی ہیں، یتوب اللہ توبہ کرے قبول کرے گا اللہ علیہم ان کی، یتوب اللہ علیہم اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، انہیں معاف کرے گا، وکان اللہ اور اللہ ہے علیما حکیمہ علم والا حکمت والا، ولیست التوبہ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السیئات برے برے، سو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضر حاضر ہو جاتی ہے، آن پہنچتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک پر، الموت موت، قالا کہتا ہے انی بے شک کہ میں تب تو توبہ کرتا ہوں، الآن اب، ولا اور نہ ہی الذین ان لوگوں کی توبہ ہے جو یموتون مر جاتے ہیں، وہم اور وہ کفار کافر ہوتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ کر تو وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں توبہ، اولئک وہی ہے اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے عذابا عذاب علیما دردناک، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا یحل نہیں حلال ہے، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ ترثوا تم وارث بن جاؤ، النساء اپنی بیویوں کے، کرہن زبردستی، اپنی بیویوں کے مال کے اور ان کی وراثت کے زبردستی وارث بننے کا تمہیں حق نہیں ہے، ولا تعضلوہن اور نہ تم زج کرنا ان کو، عزل جو ہے عین ضاد لام، عزل کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹیں ڈالنا، تنگ کرنا، زج کرنا، ولا تعضلوہن اور تم نہ تنگ کرنا ان کو، لی اس لیے کہ تذہبو تم جاؤ، بے باز ساتھ کچھ کے، یعنی لے لو کچھ حصہ، ما اس میں سے جو آتیتموہن تم نے دیا ہے ان کو، وہ مال جو تم انہیں دے چکے ہو اسے واپس لینے کے لیے انہیں ذلیل نہ کرو، تنگ نہ کرو، زج کر کے اس بات تک نہ پہنچاؤ کہ بھئی یہ خود مانگ لے طلاق تاکہ مجھے مہر واپس مل جائے، اللہ سوائے ان اس کے کہ یاتینا وہ آئیں، بفاحشۃ کسی بے حیائی پر، مبینۃ کھلی ہوئی، وعاشروہن اور تم معاشرت اختیار کرو ان کے ساتھ، رہو بسو ان کے ساتھ، عاشرہ یعاشرو معاشرتن کی کیا معنی، رہنا بسنا، وعاشروہن اور تم معاشرت اختیار کرو ان کے ساتھ، رہو بسو ان کے ساتھ، بالمعروف نیکی کے ساتھ، دستور کے مطابق، فإن پھر اگر کرہ تم ناپسند کرو گے، ہننا ان کو یعنی اپنی بیویوں کو، فعسا تو ہو سکتا ہے، ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، ویجعل اللہ اور کر دے اللہ فیہ اس میں، خیرن کثیرا خیر بہت زیادہ، شادی شدہ مردوں کو سب کو اس کا تجربہ ہے، وَإِنْ اور اگر اردتم تم نے ارادہ کیا، استبدالہ تبدیل کر کے لینے کا، زوجن کسی ایک بیوی کو، مکان زوجن بدلے کسی دوسری بیوی کے، پانی ڈال، یعنی یہ کہ دو صورتیں تھیں کہ ایک تو بیوی کو طلاق دے کے دوسری بیوی کر لے، یا یہ ہے کہ چار تھیں ایک فارغ کر کے ایک اور کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی صورت ہے، وَإِنْ اور اگر اردتم تم نے ارادہ کیا، استبدالہ بدل کے لینے کا، زوجن ایک بیوی، مکان زوجن جگہ پر دوسری بیوی کے، وآتیتم اور تم نے دے دیا ہے، احداہن ان میں سے کسی ایک کو، قنطارن سونے کا ڈھیر، فلا تو نہیں، تأخذو تم لو منہ اس سے، شیئن کچھ بھی، کیا تأخذو تم لوگے، تأخذون کیا تم لوگے ہو اس کو، بہتانن بہتان لگا کر، و اسم مبینہ اور کھلا گناہ کما کر،
وکیفا اور کیسے تاخذونا تم لے سکتے ہو اس کو وقت اور تحقیق افضا بے حجابانہ مل چکا ہے بعضکم تم میں سے کوئی الا بعضن کسی کے ساتھ، تو تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ بے حجاب ہو چکا ہے۔ افضا جو ہے افضا کے معنی ہوتے ہیں کھل جانا، پہنچ جانا، بے حجاب ملنا۔ الا کے صلے کے ساتھ جو ہے یہ انٹر کورس کے لیے ایک کنایا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ اور وہ لے چکی ہیں منکم تم سے میثاقاً غلیظا میثاق پختہ، ولا تنکحوا اور تم نہ نکاح کرو ما ان سے جو نکاح کیا تھا آباؤکم تمہارے باپ دادا نے۔ مترئی ماؤں سے نکاح کی ایک عربوں کے قبیلے میں عادت تھی، بہت خوفناک عادت تھی۔ تو ولا تنکحوا اور مت تم نکاح کرو ما ان سے جو نکاح کر چکے ان سے آباؤکم تمہارے باپ دادا من النساء عورتوں میں سے، الا سوائے ما اس کے جو قد تحقیق سلفہ گزر گئیں باتیں، انہو کانا بے شک تھی وہ بات بھی فاحشتن بڑی بے حیائی کی، و مقتن اور سخت ناگواری کی۔ مقتن جو ہے وہ مقت یمقت مقتن، یہ مصدر استعمال ہوا ہے باب نصرہ کے اوپر۔ کبھی کبھی مصدر جو ہے وہ فاعل اور مفعول کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہے ناپسندیدہ، مبغوض۔ ویسے تو مقتن کہتے ہیں ناپسند کرنے کو، لیکن یہ ناپسندیدہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مصدر کبھی فاعل اور کبھی مفعول بھی آتا ہے۔ وساء اور برا ہے وہ سبیلاً راستہ، حرمت حرام کر دی گئیں علیکم اوپر تمہارے امہاتکم مائیں تمہاری، و بناتکم اور بیٹیاں تمہاری، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، و عماتکم اور پھپھیاں تمہاری، و خالاتکم اور خالائیں تمہاری ماسیاں تمہاری، و بنات الاخ اور بیٹیاں بھائی کی یعنی بھتیجیاں تمہاری، و بنات الاخت اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں تمہاری، و امہاتکم اور مائیں تمہاری اللاتی وہ جنہوں نے ارضعنکم دودھ پلایا ہے تم کو۔ ارضا یرضی ارضاء مانے دودھ پلانا، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو۔ ارضعنکم انہوں نے دودھ پلایا تم کو، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری من الرضاعت جو دودھ کے سبب سے بہنیں بنی ہیں۔ ایک عورت کا چند لوگوں نے دودھ پیا، مختلف انسانوں کے مختلف جوڑوں کے بچوں نے، تو وہ سب آپس میں بہن بھائی ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور مائیں تمہاری بیویوں کی یعنی ساسیں تمہاری، وَرَبَائِبُكُمْ اور پروردہ تمہاری۔ ربائب ربیبہ کی جمع ہے، ربیبہ کہتے ہیں اس لڑکی کو کہ جو بیوی اپنے ساتھ جہیز میں لے کر آتی ہے، پچھلے شوہر کی بیٹی ربیبہ کہلاتی ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں گیلڑ۔ وہ وَرَبَائِبُكُمْ اور گیلڑیں تمہاری یعنی تمہاری پروردہ بچیاں، اللاتی وہ جو فی بیچ حجورکم تمہاری گودوں میں پل کے جوان ہوئی ہیں، من نسائکم تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی جن سے دخلتم بہنہ تم داخل ہوئے ہو ان کے ساتھ۔ تم داخل ہوئے ان کے ساتھ، دخلہ کا صلہ جب بھی آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں شرعی تنہائی ہو جانا اور وہ خاص کام کرنا، میاں بیوی والا حق زوجیت ادا کرنا۔ اللاتی دخلتم بہنہ وہ جن کے ساتھ تم داخل ہوئے ہو، ان عورتوں کی، صرف عورتیں بچیاں۔ فَإِن پھر اگر لم تکونوا نہیں تم ہوئے دخلتم بہنہ داخل ان کے ساتھ، یعنی تم نے ان کے ساتھ انٹرکورس نہیں کیا، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، وحلائل ابنائکم اور حلیلہ کی جمع آتی ہے حلائل، حلیلہ کہتے ہیں بیوی کو، وحلائل ابنائکم اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ بیٹے جو من اصلابکم تمہاری پشتوں سے پیدا ہوئے ہیں، وَأَنْ اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کر لو بین الاختین دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لو، یہ حرام ہے، اللہ سوائے ما اس کے جو قد تحقیق سلفہ گزر گیا۔ اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ دیا ہے کہ جیسے دو بہنیں ایک نکاح میں ایک وقت کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک وقت میں پھپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بے حد بخشنے والا، رحیماً دائم مہربان۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔